سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ ان کو سنا دیجئے حال اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت بلند کرتے، لیکن وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتے کا حال ہے۔ اس پر تو بوجھ لاد دے تو بھی ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ یہ احوال بیان کریں تاکہ وہ کچھ سوچیں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک قصہ بیان ہوا ہے، اور قرآن پاک کسی قصے کو بطور قصے کے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر وہ عبرت کی جو پہلو ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا انداز قصہ جو ہے وہ بھی نرالا ہے۔ واقعہ بھی بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ایسے الفاظ، ایسے انداز، ایسی تعبیرات ہوتی ہیں جس سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب کہا جاتا ہے، موعظت کی کتاب ہے، یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بعض روایت میں تو بنی اسرائیل میں تھا، بعض میں آتا کہ دوسری کسی قوم کا تھا۔ بہرحال وہ عالم دین تھا اپنے زمانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت علم دیا تھا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی، لیکن وہ پھر پلٹ گیا اس سے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر آئے، فرعون ان کے سامنے غرق ہو گیا، تو وہ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے کسی شہر میں جانا ہے، تو پھر بالآخر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک شہر میں لے کر ان کو چل پڑے کہ چلو اس کو فتح کرتے۔ تو اس شہر کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو آفت آ رہی ہے، اس سے تو جان چھوٹ نہیں سکتی ہماری، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں اللہ کی مدد صاف دکھائی دے رہی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے پاس آ گئے، بلعم بن باعورہ اس کا نام تھا اس شخص کا، اور اسے کہا کہ تو ایسا کر کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر،
تو اس نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا اللہ کا اتنا مقام ہے، میں تو پیغمبر بھی نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی بڑا عالم اور نیک آدمی ہوں، تمہارے اندر مشہور ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو اسم اعظم معلوم تھا، جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ تو انکار کر دیا، لیکن پھر جو ہے وہ کہنے لگا کہ اچھا، ان کا اصرار جب بڑھا تو کہتا ہے کہ میں مشورہ کروں گا، استخارہ کروں گا، میں کوئی بھی عمل کروں گا جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو عوام ہے، ہم عوام لوگ ہوتی ہیں کہ یہ بعض دفعہ اچھے لوگوں کو بھی غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، ایسا حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، ایسے ہی تقاضا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اس کو دکھائی دے رہا ہے، سامنے آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کام بڑا خراب ہے، لیکن اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار۔ تو اس نے پھر جب استخارہ کیا تو اس میں بھی جواب یہ آیا کہ نہیں، یہ کام نہ کرو، تمہاری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کو انہوں نے مال دیا بہت سارا رشوت کے طور پر، یہ لو۔ ظاہر ہے کہ رشوت کہہ کے تو نہیں دیا ہوگا، رشوت کہہ کے تو کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ جب بھی کسی نے اپنا الٹا سیدھا کام نکلوانا ہوتا ہے تو کبھی نہیں کہتا یہ لے سور کھا لے، حرام کھا، رشوت کھا، پھر میرا کام کر، تو وہ تو بگڑ جائے گا آگے سے۔ حالانکہ جانتا وہ بھی یہ حرام ہے، لیکن کم سے کم لفظوں کی حد تک کہتا ہے یہ تو چاہ پانی ہے، یہ آپ کا ہدیہ ہے جی، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے جی، آپ کے لیے بالکل اسپیشل، آپ کے لیے لایا ہوں، یہ محبت ہے جی تھوڑی سی۔ تو یہ سب عنوانات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کو مال دیا انہوں نے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بیوی کو انہوں نے قابو کیا، پہلے وہ اس کو قائل کیا کہ تو اس کو سنبھال اور اس سے یہ کام کروا، تو وہ بیوی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس کے آزمائش میں آ گیا۔ تو اس نے بالآخر یہ کیا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب اس نے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اپنے خلاف اور وہ قوم جس نے اس کو رشوت دی تھی اس کے خلاف بد دعا بنی۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں کر رہا، یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بجائے اس کے کہ نبی کے خلاف بد دعا کرتا، نبی بھی عام نبی نہیں، جلیل القدر رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں سے، یعنی 4 جو بڑے پیغمبر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا ظاہر ہے کیسے قبول ہو سکتی؟ وہ اللہ کے کلیم تھے، دعا تو اللہ کے ہاں سے قبول ہونی نہیں۔ یہ تو نہیں کہ کوئی اور خدا تھا، جو بلعم بن باعورہ کا خدا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور خدا ہے، خدا تو ایک ہی ہے۔ اس لیے وہ دعا پلٹ کر اس پر آئی، ان کی قوم پر آئی اور ان پر آئی پلٹ کر۔ اور پھر دوسرا کام یہ ہوا کہ فوراً جب اس نے یہ بد دعا کی یا دعا کی تو اس کی اپنی زبان جو ہے وہ لٹک کر اس کے سینے پر آ رہی، اتنی لمبی اس کی زبان ہو گئی اور لٹک کر سینے پر آ گئی، بالکل ایسے ہوگی جیسے کتا ہوتا ہے۔ پھر اس کے قوم نے کہا کہ اب کیا ہوگا، دعا تو قبول نہیں، وہ تو آ گئے ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ دیکھیں انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے، ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، شیطان ایسے لے کے جاتا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب ایسا کرو کہ تم یوں کرو کہ ان کو اخلاقی برائی میں مبتلا کر دو، کیونکہ جب یہ اخلاقی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے بنی اسرائیل تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جہاد نہیں کر پائیں گے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ کسی بھی قوم کا عروج جو ہوتا ہے، شاعر نے کہا کہ اس کی ابتدا شمشیر و سنان سے ہوتی ہے، شمشیر تلوار، سنان نیزہ۔ اس قوم کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہوتے ہیں تو وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کہیں کہ اس کے قوم کے ہاتھ میں راکٹ ہوتا ہے یا ٹینک ہوتا ہے یا اسلحہ ہوتا ہے، بہرحال۔ اور قوم کے زوال کیسے ہوتا ہے؟ طاؤس و رباب آخر، اس قوم کے ہاتھوں میں گٹار آ جاتے ہیں، آلات موسیقی اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، یہ اس کی ذلت کی اور تنزل کی انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ نقطہ اس نے سمجھایا ان کو۔ اصل تو شیطان ان کا سب کا استاد ہے، وہی سمجھاتا ہے یہ باتیں کہ ان کو اخلاقی برائیوں میں مبتلا کر دو۔ جب یہ اخلاقی برائی میں کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے، ذلت، وہن
ان کے اندر سے جو جرأت اور شجاعت ہے وہ سب نکل جاتی ہے. ایمان وہاں سے چلا گیا، اللہ کی مدد تو چلی گئی، رحمت چلی گئی، تو اب کیسے وہ مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ مسلمان تو بے تیغ کے لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ کے لڑتا ہے سپاہی. کافر کا بھروسہ تو شمشیر پہ ہے، لیکن مومن کا بھروسہ شمشیر پر نہیں، اللہ کی مدد پر ہے. اور اللہ کی مدد تو پھر اخلاقی برائی والے کے ساتھ نہیں آتی. تو اس نے خیر یہ تلقین کیا ان کو کہ تم ایسا کرو کہ اپنی عورتیں تیار کرو، جوان لڑکیاں، اور ان کے لشکر میں بھیج دو، اور ان سے سمجھا دو کہ کچھ بھی کریں وہ تمہارے ساتھ، تم نے کچھ نہیں کرنا. یہ گویا کہ ایک فوج ہی تھی. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی یہ بغیرت لوگوں کا ایک جنگ کی طریقہ ہی ہے. یہ ثقافتی یلغار بھی اس کو آج کل کہتے ہیں. ثقافتی جنگ، تہذیبی جنگ جو ہوتی ہے کہ اگلے کا کلچر بدل دو، اگلے کی سوچ بدل دو، اگلے کا کردار خراب کر دو، نتیجتاً تمہیں فتح کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک زمانے میں یہ بات چلتی رہی، اب تو خیر قصہ پاری نہ ہو گئی یہ باتیں. اب تو ان باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں دقیانوسی ہے، تنگ نظری کی باتیں کر رہے ہیں. زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، گلوبل ولیج ہے، دنیا ساری ایک گاؤں بن گئی ہے. کہ انڈیا کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو اپنی جو گند بلا ہے اس سے فتح کر لیا، اب ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ اور فوج چڑھانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنی ثقافتی یلغار ان پر جو کی ہے، کنجر پنا جو ان کو دکھایا ہم نے، وہی بس کافی ہے ان کے لیے. اب اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہمارے لیے. ان کے اندر کے جو ایمان اور یہ ہے وہ سب ہم ختم کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ کمی نہیں ہے کسی چیز کی. بہرحال تو انہوں نے پھر ایسا کیا. پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. بہت سمجھایا بنی اسرائیل کو کہ بابا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تمہارا آزمائش ہے، تمہاری امتحان ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ بیچاری قوم ایسی تھی، تو ان میں سے کچھ لوگ اس میں مبتلا بھی ہو گئے. ایک بڑا جو سردار تھا بنی اسرائیل کے قبیلے کا، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گیا. تو اس کو سمجھایا بھی گیا لیکن نہیں مانا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب کسی قوم میں زنا آتا ہے تو ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آ جاتی ہے، رزق کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں جو کبھی کسی نے سنی نہیں. تو اس وقت طاعون پھیل گیا پورے اس علاقے میں، بنی اسرائیل کے علاقے میں، جس میں سے 70,000 لوگ مارے گئے اس بیماری میں کی نظر ہو گئے. جب یہ بات آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ نکل رہا ہے، یہ تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر ان کو ہوش آئی، توبہ کی، اور پھر وہ جو بڑا سردار تھا اس کو انہوں نے مارا، قتل کیا، اور اس کو سزا دی. عبرت ناک سزا کے لیے اس کی لاش دونوں کی لٹکا دی گئی. یہ نتیجہ کیا گیا. پھر جا کے بنی اسرائیل جو ہے وہ سنبھل پائے. تو اس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو آگے نظام ان کا بنا. تو قصہ اس لمبے سارے کہانی قصے میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سی عبرت کی باتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر بالکل اعتماد ہونا ہی نہیں چاہیے. صحیح بات یہ ہے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہو انسان کو. جب بھی اپنی کسی خوبی کی طرف نظر جائے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں بڑا اچھا سوچتا ہوں، میں بڑا اچھا لکھتا ہوں، میں بڑا اچھا بولتا ہوں، میرا بڑا مقام ہے معاشرے میں، سٹیٹس ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو ان چیزوں کو کبھی بھی اپنی خوبی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے قرآن پاک میں جتنے واقعات ہیں ان کے آخر میں ہمیں یہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہے. فضل ہم لکھتے ہیں، دکانوں پر لکھ دیتے ہیں، مکان بناتے اس پر لکھ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے معنی و مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. فضل کیا ہے؟ فضل فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے اللہ کو کچھ بھی نہیں دیا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا اللہ کو. ہم نے تو کبھی اس کی قیمت بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا اس کی کیا قیمت ہے. اگر اللہ کے دی ہوئی نعمتیں کسی بازار میں ملیں تو پھر تو قیمت بھی لگ جائے، ورنہ قیمت کوئی نہیں ہوتی. یہ جو آج کل اعضاء بیچے جاتے ہیں یہ بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ تو چوری کے کپڑے اور لاٹھیوں کے گز ہیں. گردہ بیچ دیا، آنکھ بیچ دی، فلاں بیچ دی، یہ قیمت تھوڑی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی قیمت نہیں ہے، اس کی منڈی کوئی نہیں ہے جہاں اس کا مول لگ سکے. جتنے ہمیں اعضاء اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں، کیا ان کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ زبان سے شکر کریں گے، اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ. شکر کیا ہے؟ شکریہ ہے.
یا ہم سجدے میں سر ڈال دیں گے تو یہ زبان کس کی دی ہوئی ہے، یہ پیشانی کس نے دی ہے ہمیں جو ہم سجدے میں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کا شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے انسان کے لیے اصل یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے، اپنی انا، اپنی کوئی بڑائی اس کے اندر نہ آنے پائے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بڑائی ہے زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، فرمایا کہ جو بندہ ہر روز بیت الخلاء میں جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہے، اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں ہر روز گندگی صاف کرتا ہوں، اپنا گٹر صاف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑائی انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں انسان ظلم میں بعض دفعہ مارا جاتا ہے۔ شیطان کا ایک راستہ گمراہ کرنے کا، آدمی کو خراب کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے، تو بڑی چیز ہے، تو ایسا کر جا، تو ایسا کر جا۔ ہم نے دیکھتے ہیں معاشرے میں بعض دفعہ اولاد کو والد کے خلاف اکسانے کے لیے معاشرے میں ایسے لوگ شیطان آتے ہیں کہ تجھے والد تیرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تباہ کرنا۔ جب باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس گھر کی تباہی نہیں تو اور کیا ہوگا وہاں۔ اسی طریقے سے شیطان انسان کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے بلم بن باعورہ کو اس نے نبی کے سامنے، وقت کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑا آدمی تھا، جس کو اس میں اعظم معلوم ہے، اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، لیکن بڑی بات بھی اس کے کام نہیں آئی۔ اس لیے آدمی کو ہر دم یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اب تو میرے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن کبھی بھی کہیں بھی ایسا کچھ ہو جائے، شیطان کی چال میں آ جاؤں اور یہ سب کچھ جاتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس زمانے کی خاص طور سے ہوشیاری یہ ہے کہ ایمان سلامت لے کر انسان قبر میں چلا جائے، ایمان سلامت لے کر۔ یہ دیکھیے یہ آدمی جس نے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھایا، اس کا ایمان کہاں سلامت رہتا ہے؟ ایمان تو اس کا ختم ہو گیا۔ پھر اس کی حالت کیسی بری ہوئی کہ کتے کی طرح زبان نکل آئی۔ کتا کہتے ہیں وہ جانور ہے کہ عام جتنے بھی باقی جانور ہیں ان کو سانس لینے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اللہ نے ایک ایسا سسٹم ہمارا بنا دیا ہے، ہمیں احساس بھی نہ ہو، دھیان بھی نہ ہو، ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، چل رہی ہے۔ لیکن کتا ایسا ہے کہ اس کو سانس نکالنے کے لیے تکلف سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے۔ ہاں ہمارے لیے بس دفعہ ہوتا ہے کہ اگر دوڑ جائیں، زیادہ وزن اٹھائیں تو پھر سانس میں دشواری پیدا ہوتی ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن اس کو ہر وقت یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، زبان ہر وقت اس کی نکلی رہتی ہے اور ہانپتا رہتا ہے، بھلے اس کو کہیں دوڑا دو تو بھی ہانپے گا، نہیں دوڑایا تو بھی ہانپے گا۔ تو اس کی کیفیت ایسی ہو گئی، یعنی کسی حال میں بھی اب اس کو چین نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ذلت اور جو ہے بے چارگی اس پر مسلط ہو گئی، اور لعنت کا اور اللہ کی طرف سے پھٹکار کا گویا کہ ایک علامت اور استعارہ بن گیا۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ یہی قصہ ان لوگوں کو سنا دیا جائے، کہ تم بنی اسرائیل کو سنا دیا جائے کہ تم کہتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، سب کچھ ہیں، تمہارا مقام بلم بن باعورہ سے بڑا تو نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک نبی کے خلاف اٹھا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تم نبی برحق، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ رہے ہو۔ مشرکین مکہ کے لیے بھی تنبیہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی، یعنی ہر وہ آدمی کہ جو اپنے آپ کو مذہبی ہونے کا اور مذہب کا علم بردار ہونے کا دعوے دار ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھا ہے، اس سب کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر بلم بن باعورہ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو یہ قصہ سنا دیجئے، شاید ان کو کچھ سوچ آ جائے، شاید کوئی خیال ان کو پیدا ہو جائے کہ ہم کس غلط راستے پہ چل پڑے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال بڑی بری ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اس کے نبی کا کوئی نقصان ہے۔ نقصان بالآخر کس کا ہے؟ بلم بن باعورہ نے اگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے ہیں تو کس کا نقصان کیا؟ ٹھیک ہے پریشانی تو آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی آئی بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن بالآخر نقصان کس کا ہے؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کا تو انجام اللہ نے گارنٹی دیا اچھا ہوتا ہے، اور برے لوگوں کا دنیا میں اللہ بگاڑ دیتے ہیں اور آخرت تو بگڑتے ہی بگڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.